قبول فرمائے. مسئلہ یہ تھا، ایسے مجھے پہلے دماغ میں نہیں آیا، یہاں بیٹھے بیٹھے ہی دماغ میں بات آئی، اور میں نے چاہا تھا کہ پیر زاہد حسین شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کروں گا، لیکن آپ کے مطلب میری سوچ ہے کہ آپ ایک جامع عالم دین ہیں، درس نظامیہ سارا پڑھا ہوا ہے، ماشاءاللہ فاضل آدمی ہے، یہ شعر شور زیادہ نہیں پڑھتے یا کوئی ایسی باتیں نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ہر موضوع پر گفتگو کرنے کی اہلیت میں ہے. تو میں نے اس توقع کی بنیاد پر وہ سوال کیا، لیکن وہ کہتے آپ ہی اس کو حل کریں. ذرا وہ لمبا سا ہے، پھر باقی سارے بیٹھے ہی رہ جائیں گے، پھر میں ہی لگا رہوں گا. نہیں یہ بزرگوں کی تقریر ہو لیں تو پھر اگر آپ نے چاہا تو میں کر دوں گا اس سے وہ، لیکن جواب بھی مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آئے. ابھی ہو جائے تو اچھا ہے جناب، کوئی ٹینشن ختم ہو گئی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پوری زندگی میں میں نے یہ سوال سنا نہیں. سبحان اللہ، بے شک. اور اس وقت کتاب بھی لکھ رہا ہوں، لیکن کبھی اس میں کتاب کے دوران یہ سوال نہیں ہو رہا. یہاں بیٹھے بیٹھے ہی دماغ میں آیا، لیکن اس جواب میرے ذہن میں نہیں تھا. اب جواب میرے ذہن میں ہے. اب آپ کو نعرے وارے مارنے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے دو مطلب سمجھے جاتے ہیں. ایک تو جسے مہمان ہے وہ یہ سمجھتے ہیں اس نے لوگوں کو اپنے نعروں کے لیے تیار کیا ہوا ہے، اور میں کلمہ پڑھ کے کہہ سکتا ہوں پوری زندگی میں نے کسی کو اپنے نعرے کے لیے کبھی آمادہ نہیں کیا. اللہ کا نعرہ لگوایا ہے، رسول اللہ کا نعرہ لگوایا ہے، اور مولا مرسا کا نعرہ لگوایا ہے، حیدر کرار کا نعرہ لگوایا ہے، آل بیت کرام صحابہ کرام کے نعرے لگوائے ہیں، لیکن اپنے نعرے کے لیے پوری زندگی میں حلف کھا سکتا ہوں کبھی کسی کو نہیں کہا، اور یہ سوچ بھی میری نہیں، اور غالباً قبر تک آ بھی نہیں سکتی. تو ایک تو یہ سمجھے کہ نعرے اس کے مرید لگاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ایسے اپنے نعروں کے لیے تیار کیا ہوا. دوسرا وقت اتنا تھوڑا ہے کہ وہ سارا وقت نعروں میں کٹ جائے گا تو بات رہ جائے گی. سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اس حضرت سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمسک بالکتاب اور تمسک بآل البیت، ان دو باتوں کو اپنے بعد برائے تمسک چھوڑا ہے. تو تمسک کے معنی ہوتے ہیں ہدایت کے لیے کسی سورس آف لا سے وابستہ ہو جانا. یعنی میرے بعد ان دو چیزوں سے وابستہ رہو گے تو پھر ہدایت سے محروم نہیں ہوں گے. اگر ان دو چیزوں میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑ دو گے، یہ ایک اصولیوں کا قاعدہ ہے. حضرت شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں، اگر علت مرکبہ ہو تو اس کے اجزاء ترکیبی میں سے ایک چیز رہ جائے تو علت کے معنی سے وہ معلوم ہو. سبحان اللہ. ہدایت کی علت کیا ہے؟ کتاب اللہ. اگر صرف کوئی کتاب اللہ کا پابند ہے تو اصول فقہ، اصول تفسیر اس کو اس بات کا پابند کرے گا کہ یہاں علت ہدایت قرآن اور آل بیت کا جوڑ ہے. یہ علت بسیطہ نہیں ہے، یہ علت مفردہ نہیں ہے، یہ علت مرکبہ ہے. بابانگے دہل کہہ سکتا ہوں. اگر علت مرکبہ ہو، اس کا کوئی جزو رہ جائے، علت کے معنی سے معلوم ہو جائے. جیسا کہ شاید آپ خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بات آپ کے مطالعے سے گزری ہو، میں نے اپنے بزرگوں سے سنی، بدھو والے استاد نے کبھی اس کا ذکر کیا تھا. ایک مرتبہ مسجد زرار کی بحث لکھ لی تو انہوں نے کسی نے ضد سے مسجد بنائی تو اس کو مسجد زرار کا حکم دیا. میں خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں موجود تھا، اس پر گفتگو ہونے لگی تو مجھے کہنے لگے مولانا آپ کی کیا رائے ہے؟ تو میں نے کہا وہاں مسجد کو ضرر پہنچانا ایک، اور دوسرا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، یہ بھی اس علت میں ہے. تو صرف مسجد کو ضرر پہنچانے کی غرض سے مسجد بنائے تو مسجد زرار نہیں بنتی، اس کا خدا اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا بھی شرط ہے. تو حضرت خواجہ گولڈوی رحمۃ اللہ نے اس کو بہت پسند کیا. پھر بعد میں آپ نے فتویٰ بھی اس بنیاد پر استاد ہی فرمایا کرتے تھے، وہ لکھا تو اس میں میرا ذکر تو نہیں کیا لیکن لفظ بلفظ وہی لکھا جو میں نے عرض کیا. خواجہ گولڈوی کمال درجے کا، یعنی فنی طور پر کسی پیر کے علوم اس طرح تیار میں نے نہیں دیکھے. ممکن ہے آپ کے علم میں ہو، امت مسلمہ میں جتنے پیر گزرے ہیں کسی شخص کے فنی علوم اس طرح تیار نہیں تھے جتنے خواجہ گولڈوی تھے، جو میرا مطالعہ ہے.
اگر میرے مطالعہ ٹھیک نہیں ہے تو ممکن ہے کسی دوسرے آدمی کے ہوں. خواجہ گولڈبی رفتہ کی 2 سطریں پڑھو نا تو آدمی پھر 10 دن اس پر گفتگو کر سکتا ہے اگر علوم اس کے تیار ہوں. یہ علت مرکبہ ہے، یعنی ہدایت کا ہونا، سرکار کے بعد گمراہ نہ ہونا، اس کی علت کیا ہے؟ کتاب اللہ اور آل بیت رسول اللہ. تو یہ علت مرکبہ ہوئی. ان میں سے ایک بھی کوئی رہ جائے، اب جو اہل بیت کا نام لیتے پھرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ قرآن اصلی نہیں ہے اس لیے وہ گمراہ ہیں. جو کہتے ہیں قرآن تو سب کچھ بتاتا ہے لیکن آل بیت ان کے لیے شجرہ ممنوعہ قرار پایا ہے، وہ یذل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، ان کو بھی ہدایت نہیں. سمجھ آئیے بات؟ آگے بات خیال میں کہ یہ علت مرکبہ ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ اصل مقتدا تھے تو خلافت کے انتخاب کے وقت ان کا ذکر کیوں نہیں آیا؟ کسی نے یہ بحث کیوں نہیں چھیڑی؟ خیال میں یہ بات کرتے اس سے پتہ چلتا ہے افضل تو یہ لوگ ہیں، ان کا ذکر آنا چاہیے تھا. لیکن قرآن مجید نے اس بات کا انکشاف کیا ہے. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا. آپ نے اس جماعت کی طرف نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد تھی بنی اسرائیل کی جماعت، جنہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ تو ہمارا بادشاہ مقرر کر تاکہ ہم اللہ کے راستے میں لڑیں. یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ نبی جو موجود ہے اس کی موجودگی میں تم کیوں نہیں لڑتے ہو؟ بادشاہ کی کیوں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو کسی کام پر معمور کیا جا سکتا ہے. اسی لیے ہمارے نزدیک خلافت میں اول ہونا افضلیت کی دلیل نہیں کرتا. تمام اہل علم کا اس پر اتفاق ہے. جنہوں نے یہ استدلال کیا ہے خلیفہ بمانے افضل، یہ خارجیوں کا مذہب ہے، معتزلہ کا مذہب ہے، رافضیوں کا مذہب ہے، یہ اہل سنت کا مذہب نہیں ہے. دیکھتے ہیں بالاتفاق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا اور حضرت حیدر کرار اس خلافت کے تسلیم کرنے میں شامل ہے. لیکن ان میں افضلیت کی بحث ہے کہ نہیں آج تک کہ حضرت علی مرتضی افضل ہیں یا حضرت عثمان؟ اگر اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہوتا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے تو پھر یہ اختلاف کبھی نہ ہوتا. امامت میں کسی کا اول ہو جانا، کسی کا اس کی پیروی کرنا، یہ دلیل افضلیت نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے حضرت محی الدین ابن عربی نے فتوحات مکیہ میں، انہوں نے کہا کہ یہ اعتبار کیا جاتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انی جاعلک للناس اماما، اور سرکار کو کہا فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. امام بھی ان کو قرار دیا، حضرت نبی کریم علیہ السلام کو ان کی پیروی کا بھی حکم دیا. افضل کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا. آپ دیکھتے کہ آپ کے اقتداء کی بحث میں کیا آتا ہے؟ اس وقت امام کے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز پڑھے تو یتبعوہ علی ای حالت وجدہ، اس کی پیروی کرے، اس کے پیچھے چلے، اس کی اللہ اکبر پر جھکے، اس کے سامنے اللہ نے من حمدہ کہنے پر کھڑا ہو جائے. اطاعت کی کہ نہ کی؟ سرکار نے نماز پیچھے پڑھی، حضرت صدیق اکبر نے آگے پڑھی. افضل کون ہے؟ اب جناب حضرت شموئیل کر کے پڑھتے ہیں، اس کے مضبوط بھی شکل کر کے لکھا ہے قاضی قرطبی نے، شموئیل. شیمول کر کے پڑھتے ہیں انگریزی والے، شیمول. تو یہ اصل میں ایک عجبی لفظ ہے جس کی تعریب ہے اسماعیل. یہ معرب کلمہ ہے اسماعیل. اس کو عجبی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ عجمی کی تعریب ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں نیچرلائز کرنا. عربی میں جس کو نیچرلائز کریں اس کو کہتے ہیں، اس میں معرب ہے. یہ ڈکشنری میں آپ دیکھیں گے میم اور عین لکھا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب وہ عربی لفظ نہیں ہے، وہ معرب کا مخفف ہے. اس کی تعریب ہوئی ہے. جیسا کسی غیر فارسی لفظ کو فارسی میں شامل کریں. آپ کبھی مدہوش کا لفظ پڑھیں، مدہوش کے اندر لکھا ہوا تفریس ہے، اصل میں یہ لفظ عربی کا ہے مدہوش ہے، دہشت سے مدہوش. اس کو انہوں نے